دیکھیں پوری وضاحت سے انہوں نے اپنی بات کہہ دی. عمران خان صاحب پر لازم ہے کہ وہ احتیاط کا مظاہرہ کریں. احتیاط کریں. الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں اور اپنے آپ کو روکیں. کس بات سے؟ غیر محتاط گفتگو سے. اچھا. اور الزام بازی میں، اور اس سے کوئی جوابی حملے نہ کریں. اس سے ان کا بھی نقصان ہوگا اور ہمارا بھی نقصان ہوگا. ادارے جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ان سے پاکستانی سیاستدان الجھے، اور پاکستانی سیاستدانوں کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ اداروں سے الجھے. کامران شاہ صاحب اگر پاکستانی قوم کو پھر انتخاب کرنا پڑا کسی ایک کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا انتخاب ہوگا. چلیں یعنی جو ہم کچھ بھی کہیں. میں نے ایک میٹنگ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیں اہل قلم کو خراج تحسین پیش کیا تھا، تو میں نے اٹھ کے کہا تھا کہ دیکھیں آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کیا کہ ہم آپ کے برابر کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آپ کے جو فرائض ہیں نا، جان دینا اس کا حصہ ہے. جب ضرورت پڑے گی جان دی جائے گی، آپ جان دیں گے، پیش کی جائے گی، جان پیش کریں گے، لہو دیں گے. یہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے نا، یہ آپ کو ہم سے بالا کرتی ہے، ہم سے اوپر رکھتی ہے، بہت کمال ہم سے بالا کرتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اس میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتے. اور یہی بات اہل سیاست جتنے بھی ہمیں عزیز کیوں نہ ہوں، وہ یہ دیکھیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جن کا لہو ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمارے ارد گرد 24 دن رات دیواریں چین کھڑی کرتا ہے اور ہمیں تحفظ دیتا ہے، جو اپنا کل جو ہے ہمارے آج کے لیے قربان کرتا ہے. بالکل ٹھیک. کامران شاہ صاحب خوش آمدید. سب سے پہلے تو جناب آپ نے کیا سوال پوچھا ہے کہ آپ سوشل میڈیا بڑا ٹرینڈ کر رہے تھے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف بڑی آپ سے محبت کر رہی تھی، اور کیوں منظر عام پر آنا پڑا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو؟ پہلی بار تاریخ میں یہ بڑا چھوٹا واقعہ ہوا ہے. نہیں، سوال پہ تو شاید اتنا نہیں کر رہے تھے. وہ تو جب وہ بتا رہے تھے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے عمران خان صاحب جو ہے وہ فوج کے ساتھ انہوں نے کیا زیادتی کی ہے ملک کے کتنے اہم ادارے کے ساتھ، اور اس کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے اور جھوٹ بول بول کے. تو میں نے کہا کہ سوال سے پہلے میرا اس وقت کے جذبات ہیں جو میں شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جناب یہ کیا تماشا ہے اس ملک کے اندر قانون کا کہ مجھ جیسا صحافی یا کوئی عام صحافی جو ہے جی وہ اگر فوج کے متعلق بات کرے تو اس کے خلاف تو مقدمہ ہو جاتا ہے. اور عمران خان جو ہے کیونکہ وہ پاپولر بہت ہیں، تو وہ آپ خود اتنی بڑی اتھارٹیز بیٹھ کے بتا رہی ہیں کہ وہ دھچیاں اڑا رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں، فوج کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا نفرت کے بیچ بو رہے ہیں، جھوٹے اس کے اوپر. ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ان کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. تو اس بات پہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو تکلیف ہو. میں نے تو اپنے شعور کے مطابق جو سوچا میں نے کہہ دیا، ریگارڈلیس آف دیٹ کہ کوئی کیا سوچتا ہے. تو کامران شاہد صاحب، اگر آپ کو خود اس سوال کا جواب دینا پڑے تو آپ کیا دیں گے؟ سر وہ تو اگر میں آرمی چیف ہوتا نا تو میں جواب نہ دیتا، میں پھر ایکشن کر کے دکھاتا. وہ تو پھر آپ یہ کہیں نا مجھے کہ اگر میں اس پوزیشن میں ہوتا تو میں کیا کرتا. لیکن بات یہ کہ وہ تو ان سے وہ تھا نا کہ میں تو ایک بات کر رہا تھا کہ ملک کا عدالتی نظام کیا، یا میں چیف جسٹس ہوتا تو پھر میں کچھ کرتا. کیا اس کا مطلب یہ ہے عدالتی نظام پہ سوال؟ ہمارا جو نظام ہے، عدالتی نظام جو ہے، ہمارا جو دستوری نظام ہے، وہ بالکل بے بس ہو گیا ہے. وہ یعنی سر بالکل بے بس ہو گیا ہے. اور پاپولیرٹی سنڈروم، یعنی وہ اس قابل نہیں رہا کہ دستور کا تحفظ کر سکے اور اپنے اداروں کا تحفظ کر سکے. جی شامی صاحب بالکل نہیں رہا. اور یہاں پر تو پاپولیرٹی سنڈروم جو ہے وہ قانون اور آئین، انصاف، ان سب سے بالا تر ہو گیا. اگر ایک ماڑا آدمی ہے وہ جس کی مثال عمران خان صاحب ہر دفعہ دیتے ہیں کہ جی طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے قانون ہوگا، وہ پاکستان میں ایگزیکٹلی نہیں ہے. ان کے 3.5 سال میں بھی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی نہیں تھا، اس کے بعد بھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اسی ریلے کا حصہ ہے. وہ ذمہ دار نہیں ہے فرد واحد کے طور پہ ان تمام چیزوں کے، لیکن وہ چینج بھی نہیں لا سکے جس کو ان سے امیدیں کی گئی تھیں یا ہو سکتی تھی. جو بندہ خود یہ ایڈمٹ کر لے کہ 3.5 سال میں اسٹیبلشمنٹ کی مبینہ غلام
غلامی کرتا رہا. مبینہ تو میں نے یوز کر دیا لفظ, وہ کہتے رہے جی ان کی ہر بات سنتا رہا, مانتا رہا, حکومت میری تھی, پاور ان کے پاس تھی. تو ان سے آپ کیا امید, انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو بٹرے کیا ہے. دوسروں سے میں توقع کرتا تھا, ان سے نہیں کرتا. یہ آج کی جو کامران صاحب پریس کانفرنس ہے جو کہ غیر معمولی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی آئی ایس پی پر بیٹھے ہیں, سیاسی معاملات پر کھل کر اظہار خیال کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے ملکی سیاست پر, بالخصوص جو کل سے لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے؟ اور اس کو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا مقصد کیا تھا پریس کانفرنس کا, تو دونوں سوالوں کے جواب دیں. اثرات کیا ہوں گے اور مقصد کیا تھا؟ جامی صاحب, بات یہ کہ انہوں نے پیورلی بات کی ہے اپنے ادارے کے اوپر جو اٹیک ہو رہا ہے پچھلے 6 مہینے سے, اور یہ پہلی دفعہ اس طرح کھل کے اس کا جواب دیا گیا ہے. کیونکہ اب اس میں ہمارے جو ویٹرن جرنلسٹ ہیں, ارشد شریف میرے بھائی, آپ کے بھی بھائی ہمارے کمیونٹی کے, ان کی جو ہے میت جو ہے وہ بھی شامل ہو گئی ہے. اور اس کو ساتھ جو پالیٹکس کی جا رہی ہے وہ بہت افسوسناک ہے. اب اس وجہ سے ان کو آنا پڑا, کیونکہ برداشت دیکھے نا, فوج تو برداشت کرتی آ رہی ہے, کیا کیا کچھ نہیں کہا. عمران خان صاحب نے تو ہر جلسے کے اندر فوج کو گالیاں دی ہیں. ان کا یہ پہلا لانگ مارچ ہے, میرا تو یہ ایمان کی حد تک انالیسز ہے, جو حکومت کے خلاف نہیں فوج کے خلاف ہونے جا رہا ہے. وہ جو حلف لے رہے ہیں, لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, نوجوان نسل سے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کو کوئی معاف نہیں کرتا, تو وہ کس چیز کی تیاری ہے؟ اور جس حکومت کو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں, اور ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, تو یہ مارچ اس حکومت کے خلاف تو نہیں ہو رہا, یہ فوج میرے نزدیک فوج کے خلاف ہے. کوئی سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. تو اب سچویشن جب اس لیول پہ ہو جائے, پھر ایک بلڈ آف اے ویٹرن جرنلسٹ بھی شامل کر لیا جائے اس کے اندر, اور آپ اس طرح کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہمیں پتہ نہیں کینیا میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلرز تھے, اور آپ پورا اشارہ دے کے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملوث ہے. سوشل ٹرینڈز آپ چلوا رہے ہیں اس کے فوج کے اوپر. عوام کے جذبات آگے ہرٹ ہے. ارشد شریف صاحب کی جس طرح بہیمانہ وہاں پہ قتل ہوا, ہم ایک دکھ اور غم میں ایک عجیب سی فضا, اس کے اندر آپ بجائے ایک لیڈرشپ رول دکھانے کے, قوم کو جوڑنے کے, آپ وہاں پہ بھی سیاست کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی ڈویژن لے کے آ رہے ہیں, اس کے خون کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ بولے, تو پھر تو اگر آج کی پریس کانفرنس نہ ہوتی ہے, جواب نہ دیا, پریس کانفرنس نہ بھی ہوتی, کسی اور طریقے سے جواب دیا جاتا, پریس ریلیز ہوتی, کوئی اور ویڈیو بیان دے دیتے ڈی ایس پی, لیکن جواب تو دینا چاہیے تھا نا. ہمیں پتا چلا نا کہ عمران خان جس کو دن رات کہتے ہیں غدار, اس کو انہوں نے کہا تھا غیر مہینہ مدت کے لیے آپ بن جائے آرمی چیف, جس کو وہ کہہ رہے ہیں صاحب. پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ تصدیق ہوگی نا, بار بار ہماری خبر تو تھی, ہم پروگرام میں تو خبر دے رہے تھے, لیکن تصدیق ہوگی, شامود کو شرط نہیں کر دی اور ان دونوں ذمہ داران نے بھی کر دی ملاقاتوں کی, کہ وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکیں. اور اب پھر لانگ مارچ اس لیے آپٹ کیا گیا کہ نتیجہ نہیں نکل سکا. کیا لانگ مارچ سے نتیجہ نکل سکتا ہے, پبلک پریشر سے, اسلام آباد میں دھرنے سے؟ جامی بھائی, اگر تو دھرنا ہوا تو پھر تو ہو جائے گا فلاپ کی میری اسیسمنٹ ہے. ہاں, اگر جس طرح کا ریلا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب سے وہ خود لے کے چلیں گے, کے پی سے آ جائے گا, جی بی اور کشمیر سے آ جائے گا, اور وہ سب ایک چھوٹے سے شہر اسلام آباد میں آ جائے گا, وہ جب اسلام آباد اگر کراس کر جائے گا تو اس کے بعد تو ان کے لوگ خود آ کے ہمارے پروگرام بتاتے ہیں کہ عوام کے ہاتھ میں ہوگا جو کچھ ہوگا. تو پھر جب عوام کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر عوام کے ہاتھ میں ہوگا, پھر تو کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہوگا. تو وہ تو اس وقت تو پھر جب وہ لیڈرشپ بھی میرے خیال سے ہاتھ اٹھانے کی, لیڈرشپ کے کنٹرول میں بھی چیزیں رہتی کہ نہیں رہتی. تو ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ صرف دھرنا اگر انہوں نے دیا, ان کو پتا ہے ان کی لوز گراؤنڈ ہوگی کہ جو ان کے ماننے والے سپورٹر کتنا عرصہ وہاں بیٹھیں گے. وہ بٹھانا تو طاہر القادری, مولانا فضل الرحمان تو بٹھا لیتے ہیں, ان کے بندوں نے تو 2014 میں بھی اٹھ گئے تھے عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب خود اٹھ گئے تھے 4 دن بعد. یہ کامران صاحب, اس پریس کانفرنس کے کوئی اثرات ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے اوپر؟ کوئی یعنی اسٹیپ بیک کرے گی پی ٹی آئی, یا کوئی نفسیاتی اثرات ہوئے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ اپنے اسی ولولے جذبے اور اسی ویژن کے ساتھ بس پیش قدمی جاری رکھیں گے؟ پی ٹی آئی, آپ کے سوال کو تھوڑا امینڈ کرتا ہوں, پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح ایک فرد واحد کی پارٹی ہے. تو اگر تو یہ ہوتی انگلینڈ کی لیبر یا لبرل پارٹیز کی طرح جہاں پہ پارٹی ڈیسائیڈ کرتی, تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بہت جذباتی چیزیں کرنے سے روک دیتی, جس کا اشارہ صدر مملکت نے بھی کیا کہ عمران خان نے فرسٹریشن میں آ کے یہ سارے فیصلے کیے, اور اس کا مطلب یک نکاتی فیصلے. تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا عمران خان پہ وہ نفسیاتی طور پر اثر کرے گی؟ پی ٹی آئی وہی کرے گی جو عمران خان کہیں گے, جس طرح وہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو, جس طرح کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. دیکھیں نا, آج تو انہوں نے کوئی نفسیاتی فیصلہ نہیں کیا, خود نہیں آئے منظر عام پر, بڑی حکمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا, بلکہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو بھیجا جنہوں نے قدرے نپی تولی گفتگو کی ہے, اور ان کی گفتگو میں یہ تاثر ملا ہے کہ ایز ایف ایک سٹیپ شاید پیچھے ہٹے ہیں, وہ محتاط گفتگو تھی. اب آپ بات پوری کیجیے اپنی.
نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پیچھے ہٹے، میرا خیال سے پہلے انہوں نے آنا تھا پھر منسوخ کر دی. ان سے وہ سوال پوچھے جا رہے تھے جو آج کی پریس کانفرنس اٹھائے گئے ہیں کہ آپ نے کیا اپریل میں آرمی چیف کو غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن دینے کا کہا تھا، کیا آپ نے راتوں کی ملاقاتوں کی تصدیق ہوگی ہے تو آپ کیوں مل رہے تھے صبح کو میر صادق اور میر جعفر جن کو آپ کہہ رہے تھے. ان سوالوں کو شاید اس موقع پہ جب ان کا لانگ مارچ شروع ہونے لگا ہے اوائڈ کرنے کے لیے اس کا جواب جو ہے وہ جو بھی دیتے وہ جواب پھر پتہ نہیں کتنا منطقی ہوتا اور کتنا وہ مگر کامران یہ جو سارے لوگ ہوتے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ وہ ان کی ہارڈ کور نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے تو وہ ہارڈ کور جو ہے اس کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہوتی. تو اگر وہ نہ بھی متاثر ہو یا زیادہ متاثر نہ ہو تو لیکن جو لوگ عام ووٹر ہے اس پر مختلف اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. شامی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس کا پتہ ہمیں چلے گا جب الیکشن ہوگا نمبر 1 اور لانگ مارچ میں بھی چل جائے گا پتہ کہ اگر تو یہ تمام جو کام ہو رہا ہے ارشد شریف صاحب کی جس طرح ڈیتھ ہے اس کے متعلق جس طرح نام آ رہے ہیں اگر تو یہ لوگوں کے ذہن میں صلاحیت کر گیا تو لانگ مارچ میں بھی ہمیں ریئیکشن دیکھنے کو ملے گا کہ کتنا کراؤڈ آ رہا ہے اور کتنا نہیں آ رہا. یہ 25 تاریخ کو رانا صاحب نے ٹھیک ہے بریک آ گیا شامی صاحب. اس کا مطلب ہے ہمیں لانگ مارچ کا انتظار کرنا پڑے گا. جو خاص صاحب بھی ایک بڑا رسک لے رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ ہے. وہ تو لے رہے ہیں انہوں نے 25 کو بھی لیا تھا وہ ناکام ہوئے تھے وہ دوبارہ لے رہے ہیں. بہت شکریہ جناب کامران شاہد صاحب.